بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر قسم ضروریات حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اس طرح تمام مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، دولت کے پریشانی، کاروباری پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اللہ اتنا رزق دے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تقسیم کر کر کے بندہ تھک جائے گا لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کا ایک اسم مبارک استعمال ہوتا ہے جس کو الباطن جل جلالہ فرماتے، الباطن پوشیدہ۔ اور اس الباطن کے بہت فضائل اور بھی ہے۔ جو شخص 33 مرتبہ یا باطن پڑھتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ باطنی اور ظاہری، اللہ جل شانہ اس کے تمام بیماریوں کو دور فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ جو اس اسم مبارک کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ قلب اس کا نورانی ہو جائے گا۔ یا باطن 41 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا قلب، دل نورانی ہو جائے گا۔ اس طرح جس کو یہ جو اللہ جل شانہ کا نام ہے یا باطن، اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتا ہے اور اب اپنا معمول بنا دیتا ہے، تو جو اس کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ محبت کرے گا، کوئی اس سے نفرت نہیں کرے گا۔ فرمائے کہ جو کوئی ہر روز اپنے دل میں یا زبان پر 360 مرتبہ یا عشاء یا فجر کے نماز کے بعد پڑھے تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی باطن کی صفائی فرمائی۔ اور جو شخص اس کو یعنی کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے اور کاغذ پر الباطن لکھ کر اس کے ساتھ رکھ دے، انشاءاللہ کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکے گا۔ یعنی کوئی امانت رکھنا چاہتا ہے کسی کے پاس یا کسی جگہ یا زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ یا باطن لکھ یا الباطن لکھ کر اس کے ساتھ رکھے تو کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ زندہ سر بھی اس میں جو زمین کے حشرات ہے نیچے، یہ بھی اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکے گا۔ اور جو اس کو روزانہ 80 مرتبہ پڑھتا ہے، 80 مرتبہ، تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے گا کہ اس کو اللہ جل شانہ باطن کی جو صفائی ہے یہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جو روزانہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک انس نصیب ہوگا۔ یعنی 3 مرتبہ روزانہ پڑھے، یعنی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے یا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ جل شانہ اپنا عرس نصیب فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کو خاص طور پر رمضان میں کیا جائے تو اور بھی برکات ہے۔ تو دوستو، وہ کون سا وظیفہ ہے جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ مالی پریشانی دور فرمائیں گے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے کسی بھی نماز کے بعد، لیکن یاد رکھنا اس نماز کے بعد جس نماز کے بعد نفل ہوتے ہیں، یعنی عصر کے بعد نہیں، اس طرح فجر کے بعد نہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے، اس طرح مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے، ظہر کے بعد 2 رکعت۔ تو ان نماز کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھے صلاۃ حاجت، اور اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ اس کو 145 مرتبہ پڑھیں، 145 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر اس کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اول بھی 11 مرتبہ اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے پورے وظیفے کی۔ اور اس کے درمیان میں 145 مرتبہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ مالی پریشانی اور تمام حاجات ضروریات اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ جتنے بھی ضروریات ہے، حاجات ہے، یہ اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ دوستو، یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو، سب اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائے، اور سب رمضان مبارک کے اوقات کو قیمتی بنائے اور آخری عشرے کو خاص طور پر قیمتی بنائے۔ آخری عشرے میں خوب محنت کرے، خوب اللہ کی طرف